سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے، یعنی یہ دوسری سورت ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیتوں کا نزول ہوا، پھر مختلف سورتوں کا نزول ہوتا رہا، مختلف آیتوں کا نزول ہوتا رہا، اور وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ کی مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور پھر مدینہ شریف میں مکمل ہونے والی آخری سورت سورہ بقرہ ہے۔ 10 سال تک اس کی مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری سے چند دن پہلے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت نازل ہوئی اور یہ سورت مکمل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ جب بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر میں یہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ فلاں سورت مدنی ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ فلاں سورت مکی ہے، اس کے معنی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اپنی تفسیر خزائن العرفان میں تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 6121 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک منفرد گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، تو اس مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو اس سورہ مبارکہ میں کئی واقعات بیان کیے گئے، لیکن گائے والا واقعہ یہ ایک منفرد واقعہ ہے جو کسی اور صورت میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس ماحول میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی؟ تو شان نزول کے اعتبار سے ایک اجمالی شان نزول ہوتا ہے اور ایک تفصیلی شان نزول ہوتا ہے۔ تفصیلی شان نزول سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت کے متعلق یہ بیان کیا جائے کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی۔ وہ تو انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی تفسیر میں مختلف مواقع پر آپ سماعت کریں گے۔ اجمالی شان نزول سورہ بقرہ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا مقابلہ مشرکین مکہ سے تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ تو مکی صورتوں میں شرک کی مذمت کی گئی، بتوں کی مذمت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا۔ چونکہ مشرکین مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو آخرت ضرور واقع ہوگی، اس پر دلائل مکی صورتوں میں بیان کیے گئے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، یہودی علماء اور یہودی مدینہ شریف کے اندر اور آس پاس رہتے تھے، تو سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا رد کیا گیا اور یہودی علماء کی خرابیوں اور برائیوں کو بیان کیا گیا تاکہ لوگ ان سے ہوشیار رہیں۔
دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں میں نفرتیں تھیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے اور مل کر اسلام کی مخالفت کرنے لگے۔ تو اس لیے سورہ بقرہ میں عیسائیوں کا بھی رد ہے اور ان کے علماء کا بھی رد ہے۔ جو مشرکین تھے مدینہ منورہ میں اور اس کے ارد گرد جو مشرکین اور کافر تھے، وہ چونکہ یہودیوں سے بہت متاثر تھے تو وہ ان کے ساتھ مل گئے، تو ان کا بھی رد کیا گیا۔